اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اولیاء الہی کے لیے خاص تحفے کا اشارہ کیا آپ کی خدمت میں۔ خداوند متعال حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو خطاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یبن مریم لو رعت عینک ما اعددت لاولیاء الصالحین ذاب قلبک۔ اے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے، اگر تمہاری آنکھیں دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے اولیاء صالحین کے لیے کیا تحائف کو، کیا عنایات کو مد نظر رکھا ہے، اگر تمہاری آنکھیں دیکھ لیں ذاب قلبک تو تمہارا دل پگھل جائے گا، وزہقت نفسک شوقا الیہ، اور تمہارا نفس ان عنایات کے اور ان تحائف کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے گا، آگے بڑھے گا۔ یہ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے اولیاء کو، اپنے خاص بندوں کو اللہ سے قرب اختیار کرنے کے نتیجے میں نہایت عظیم تحائف سے نوازا ہے، اور اس دنیا میں موجود جتنے بھی تحائف ہیں وہ اس کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کوئی ارزش نہیں رکھتے، کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ لہٰذا ہمارے شیعہ علماء، شیعہ فقہا جو عرفان شیعی فقاہتی سے وابستہ ہیں، ان کی نظر میں کبھی بھی عرفان اسلامی کا مقصد کرامات کا حصول نہیں ہے، مستجاب الدعا ہونا ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد رمل و جفر و عدد و ایسے علوم غریبہ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانا، یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد طی الارض حاصل کرنا، علم قیمیہ حاصل کرنا، یہ مقاصد ہمارے علماء کے ہرگز نہیں رہے ہیں۔ آج آپ معاشرے میں جب ایسے صوفیاء کو مشاہدہ کرتے ہیں، جب ایسے افراد کو جو ریاضتیں کرتے ہیں، جو مرتاض ہیں، انہیں مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان کی تمام تر ریاضتوں کا مقصد، ان کی تمام تر محنتوں کا مقصد، تمام تر چلوں کا مقصد کیا ہے؟ کوئی علم قیمیہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی طی الارض حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مستجاب الدعا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جب بھی وہ کسی مریض کے لیے، کسی بیمار کے لیے دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہو جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اسے علوم غریبہ حاصل ہو جائیں اور وہ ان علوم غریبہ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرے، لوگوں کے درمیان مقام حاصل کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں وظیفوں کا بازار گرم ہے، لوگ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو ایسے ایسے وظائف دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کی دنیا آباد ہو جائے۔ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے آفیسرز رجوع کرتے ہیں ایسے ہی افراد کی طرف کہ جو انہیں پلک جھپکتے کوئی ایسا وظیفہ دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسا تعویذ دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی دعا دے دیتے ہیں جس سے ان سیاستدانوں کی سیاست چمک جائے، ان ملازمین کی اور ان افسروں کی افسری چمک جائے، اور ان کو رونق لگ جائے، ان کی شہرت ہو جائے، ان کی دنیا آباد ہو جائے۔ تو در واقع ایسے عامل حضرات، ایسے پیر حضرات، ایسے صوفی حضرات لوگوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہرگز عرفان شیعی فقاہتی میں کسی عارف کا یہ مقصد نہیں ہوتا، کسی عابد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کا قصد کرے اس غرض سے تاکہ اس کی دنیا آباد ہو جائے۔ ایسی عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ امیر المومنین حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فرامین ذیشان کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لہٰذا
ہمارے شیعہ فقہا نے جس عرفان اسلامی کی تبلیغ کی ہے، تشہیر کی ہے، جو انہوں نے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے دسترخوان سے سیکھا ہے، جسے ہم عرفان شیعی فقاہتی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ عرفان ہے جو مکتب آل محمد سے تعلق رکھتا ہے اور فقاہتی ہے، یعنی اس پر فقہا نے اجتہاد کیا ہے، یعنی فقہا نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں اجتہاد کر کے ایسے گراں بہا درر کو، ایسے گراں بہا معارف کو اہل بیت کی تعلیمات سے استخراج کیا ہے اور انہیں امت کے لیے بیان کیا ہے۔ اب اگر اہل سنت کے عرفا نے بھی، شخصیات نے بھی عرفان اسلامی میں کوئی کردار ادا کیا ہے تو انہیں کمال اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اہل بیت کے دروازے پر آتے ہیں، قال الصادق و قال الباقر کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جب وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی درگاہ پر آ کر اپنی پیشانی کو عقیدتاً زمین بوس کرتے ہیں، تب ایسی شخصیات کو اہل بیت کے در سے کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر شیعہ فقہا ان اہل سنت علماء کے اور ان اہل سنت عرفا کے آثار کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو مشعل کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ ان تعلیمات میں جو مطالب، جو معارف انہوں نے اہل بیت سے استخراج کیے ہیں، ان معارف کو حاصل کر لیا جائے، اور وہ معارف جو اہل بیت کی تعلیمات سے اور سیرت سے متضاد ہیں، ان معارف کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لہٰذا ہمارے علماء، ہمارے شیعہ فقہا نے جو عرفان بیان کیا ہے وہ 100% حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ لہٰذا ایسی تمام چیزیں جو انسان عارف کو، انسان سالک کو دنیا سے وابستہ کر دیں اور انسان سالک اور عارف کی دنیا کو آباد کریں اور اس کے پیروں میں دنیا کی زنجیر کو باندھ دیں تاکہ وہ ملکوت کی طرف پرواز نہ کر سکے، ایسے معارف ہمارے شیعہ عرفا اور شیعہ فقہا نے بیان نہیں کیے ہیں عزیزان محترم۔ لہٰذا یہاں اس نقطے پر پہنچ کے یہ جو موضوع آغاز کیا جا رہا ہے کہ علماء شیعہ، عرفاء شیعہ کرامات کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے نزدیک ان کرامات کی کوئی ویلیو، کوئی وقعت، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جو ان کے وجود سے جاری ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھوں کی میل ہے، بے رغبتی میں، بے توجہی میں، عدم دلچسپی کے ساتھ ان کے وجود سے اگر کوئی آثار جاری ہوتے ہیں تو وہ ان آثار کو اپنے لیے کرامت نہیں سمجھتے، انہیں اپنے ہاتھوں کی میل سمجھتے ہیں اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہیں اپنی دنیا کو آباد کرنے کا ذریعہ قرار نہیں دیتے ہیں۔ جیسے لوگ معاشرے میں ان کو کوئی چیز حاصل ہو جائے تو وہ اس کے ذریعے سے دکانداری شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مذموم کردار ہے۔ آیت اللہ علامہ صادق طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخصیت تھے جن کا نام تھا آغائے بیاتی۔ مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مرحوم علامہ حسینی طہرانی بھی مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی کے شاگردوں میں تھے۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی بیان کرتے ہیں کہ یہ آغائے بیاتی اپنی زندگی میں اس واقعے کو بیان کرتے رہتے تھے کہ ایک دفعہ انہیں کسی جگہ پر دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور کچھ دوسری شخصیات بھی موجود ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں اور تشریف لائیں۔ اور من جملہ مہمانوں میں آیت اللہ انصاری حمدانی بھی ایک مہمان تھے جنہیں مدعو کیا گیا تھا، جنہیں دعوت دی گئی تھی۔ یہ آغائے بیاتی کہتے ہیں کہ میں باقی شخصیات سے پہلے وہاں پہنچ گیا، یعنی جلدی دعوت پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی میں اس دعوت کے مقام پر پہنچا تو وہاں میں نے پہلے سے موجود ایک نہایت ہی نورانی چہرے والے بزرگ عالم دین کو مشاہدہ کیا، ایک ایسے نورانی شخصیت کہ جس کے رخساروں سے نور درخشاں تھا، بہت نورانی شخصیت تھے۔ ابھی مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی تشریف نہیں لائے تھے، تو ہم نے موقع کو غنیمت شمار کرتے ہوئے اس جلیل القدر عالم دین سے گفتگو کرنا شروع کر دی
کہ دیکھیں یہ کون سی شخصیت ہے، بہت نورانی شخصیت ہے، کن کمالات کے مالک ہیں، کن معارف کے مالک ہیں، کیا ان کی مصروفیات ہے، کیا ان کا طریقہ کار ہے، کیا ان کی روش ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ اس مولانا سے گفتگو کرتے رہے۔ یہ مولانا، ان کی گفتگو سے ہمارے لیے یہ بات واضح تھی کہ یہ ایک ایسے مولانا ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کر رکھا ہے، تارک دنیا ہے۔ اور تارک دنیا افراد بطور معمول حیوانیات کو ترک کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی وہ افراد جو تارک دنیا ہوتے ہیں اور انواع و اقسام کے انہوں نے چلے کرنے ہوتے ہیں، وظائف کرنے ہوتے ہیں، وہ حیوانیات کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ روش ہمارے شیعہ فقہا اور شیعہ عرفا سے نقل نہیں ہوئی ہے، لیکن صوفیوں کے درمیان یہ روش رائج ہے اور ہمارے بعض متدین افراد بھی اسی روش پر عمل کرتے ہیں، یعنی حیوانیات سے اجتناب کرنا۔ حیوانیات سے اجتناب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، انڈے نہیں کھانے، مکھن نہیں کھانا، دہی نہیں کھانا، پنیر نہیں کھانا، اور جتنی بھی انواع و اقسام کی ڈیری پروڈکٹس معاشرے میں تیار کی جاتی ہیں ان میں سے کسی کا وہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرد حیوانیات کو استعمال نہیں کرتا ہے، کسی قسم کا گوشت نہیں کھائے گا، کسی قسم کی حیوانات سے بننے والی پروڈکٹس کا استعمال نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ جو چمڑے سے بنے ہوئے جوتے ہیں یا چمڑے سے بنی ہوئی جیکٹ وغیرہ ہے، ایسی چیزوں کا بھی یہ لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں چونکہ حیوانیات ہے۔ لیکن ان کی ترجیح زیادہ جو ہوتی ہے وہ خوراکی معاملات میں ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کے معدے میں جائے گی اور انسان کے وجود کا حصہ بنے گی، وہ حیوان سے تعلق نہیں رکھنی چاہیے، یعنی نہ تو حیوان کا گوشت ہونا چاہیے اور نہ ہی حیوان کی کوئی دوسری پروڈکٹ ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ شدت کے ساتھ اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ حیوانیات کے اجتناب سے انسان کے وجود میں حیوانیت میں کمی آتی ہے اور نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ البتہ اس مضمون سے متعلق کچھ منابع روائی میں روایات بھی موجود ہیں، ہم انہیں نظر انداز نہیں کرتے، لیکن کلی فارمولہ یہ ہے کہ حلال محمد حلال المستمر الی یوم القیامہ، جو رسول خدا نے حلال بیان کیا ہے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں، وہ قیامت تک حلال ہے، ہم اسے حرام نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک انسان حیوانیات کو خود پر حرام نہیں کرتا لیکن ویسے اجتناب کرتا ہے۔ اب بس اوقات انسان بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے بعض چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، چونکہ ان میں بہت پروٹین ہوتی ہے، بہت ان میں غذائی جو ہے وہ مواد موجود ہوتا ہے اور انسان کی صحت کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا، تب بھی تو انسان انہیں چھوڑتا ہے۔ تو عین اسی طرح سے انسان بس اوقات اپنی زندگی میں بعض حیوانی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال نہیں کرتا تاکہ اس کے وجود میں حیوانیت میں کمی آئے اور نورانیت میں اضافہ ہو۔ لیکن ہمارے شیعہ عرفا، شیعہ فقہا نے ایسا کوئی وظیفہ نہیں دیا کہ جن میں حیوانیات کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو، لیکن پھر بھی ایک معلومات کی حد تک میں نے اس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ تو یہ اس جلیل القدر عالم سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ تارک دنیا ہیں اور حیوانیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کافی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے اور اسی گفتگو کے دوران یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا جلیل القدر نورانی شخصیت طی الارض رکھتے ہیں، یعنی جب ان کا دل چاہے جہاں بھی چاہے وہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مکہ کا ارادہ کریں تو مکہ پہنچ جائیں گے، یعنی ان کا ارادہ کافی ہے کہ وہ کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کر لیں گے، کوئی قدم چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقط ارادہ کیا، ابھی یہاں بیٹھے ہیں، ارادہ کیا تو مکہ میں بیٹھے ہوں گے، ارادہ کیا مدینہ میں بیٹھے ہوں گے، ارادہ کیا تو کربلا میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ طی الارض عزیزان محترم، بعض شخصیات اس کے لیے وظائف کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ شخصیت، یہ عالم دین یہ سمجھتے تھے کہ طی الارض اللہ کا ایک بہت خاص تحفہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اس محفل میں آیت اللہ انصاری حمدانی تشریف لے آتے ہیں، اور جیسے ہی آیت اللہ انصاری حمدانی تشریف لاتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، تو اولیاء الہی کی ایک خاص قسم کی ہیبت ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا جلال ہوتا ہے۔
تو جیسے ہی انصاری حمدانی اس محفل میں تشریف لاتے ہیں تو یہ مولانا جو پہلے سے موجود تھے، مسن تھے، بوڑھے تھے اور صاحب کرامت تھے، یہ شیخ انصاری حمدانی کے مجذوب ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت میں جذب ہو جاتے ہیں اور ان کے قریب جو ہے وہ دو زانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس علم طی الارض موجود ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے آپ کو عطا کروں۔ آیت اللہ انصاری حمدانی کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مولانا نہایت متعجب ہوتے ہیں کہ آپ کو طی الارض کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آج تک اپنی زندگی میں یہ طی الارض کسی کو عطا نہیں کیا ہے، اور اگر کسی کے سامنے میں بطور استعارہ، بطور اشارہ بیان کروں کہ میرے پاس طی الارض موجود ہے تو وہ تعجب سے ہوا کی طرح پھول جائے گا کہ بہت بڑی چیز ان کے پاس موجود ہے۔ چونکہ طی الارض کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص جس کے پاس طی الارض موجود ہو وہ کسی دوسرے کو کہے کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا، فوراً ایکسیپٹ کر لے گا کہ جی ہاں مجھے یہ چاہیے۔ تو یہ مولانا آیت اللہ انصاری حمدانی کو کہتے ہیں کہ آپ طی الارض کے بارے میں نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ طی الارض ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر ابھی مکہ کا ارادہ کریں تو مکہ پہنچ سکتے ہیں، مدینہ کا ارادہ کریں تو مدینہ پہنچ سکتے ہیں، کربلا کا ارادہ کریں تو کربلا جا سکتے ہیں۔ میں ایسی چیز، گراں بہا چیز جو میرے نزدیک اللہ کا میرے اوپر ایک خاص تحفہ ہے، میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں اور آپ قبول نہیں کر رہے، آپ انکار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آیت اللہ انصاری حمدانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طی الارض سے بڑھ کر چیزیں موجود ہیں۔ درواقع انہی عنایات کی طرف اشارہ کیا کہ جو خداوند متعال نے فرمایا یا ابن مریم لو رعت عینک ما اعددت لاولیاء الصالحین، اے عیسیٰ ابن مریم اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے اولیاء صالح کے لیے کیا چیز، کیا تحائف، کیا عنایات کو مد نظر رکھا ہے، ذابا قلبک، تو تمہارا دل پگھل جائے ان عنایات کو دیکھ کر، وَزَحَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا إِلَيْهِ، اور تمہارا نفس ان عنایات کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر مشتاق ہوگا کہ سبقت لے گا، بڑھنا شروع کر دے گا۔ تو جب آیت اللہ انصاری حمدانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس سے بڑھ کر چیزیں موجود ہیں تو اس شیخ نے پھر تعجب کیا مولانا نے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس قدر آیت اللہ انصاری حمدانی کی شخصیت میں مجذوب ہو گئے کہ دونوں زانوں اور دونوں گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے بیٹھے رہے اور ان کی باتیں سنتے رہے کہ یہ عجیب اللہ کا ولی ہے کہ میں انہیں طی الارض دینا چاہتا ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ پھر دوسرا واقعہ جسے آیت اللہ صادق طہرانی بیان کر رہے ہیں وہ ہے آغائے میر جہانی سے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے آغائے میر جہانی پر، وہ ایک نہایتی معمر اور نہایتی سن رسیدہ شخصیت کے حامل تھے، عالم تھے، خطیب تھے، بہت ہی مشہور و معروف خطیب تھے اور تہران میں مسجد قائم میں خطاب کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ ان کی تمام داڑھی سفید تھی، اور جب ہم نجف اشرف سے تہران منتقل ہوئے اور والد بزرگوار نے مسجد قائم میں نماز پڑھانا شروع کی تو اس کے بعد سے 15 یا 20 سال تک ہم اس آغائی میر جہانی کو دیکھا کرتے تھے، ان کے ممبر سے استفادہ کیا کرتے تھے، اور وہ سال و سال اسی مسجد قائم میں ممبر پر جایا کرتے تھے۔ ان کا ممبر نہایتی معروف اور نہایتی جامع ممبر ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ان کا گزشتہ ہی سالوں میں انتقال ہوا ہے اس آغائے میر جہانی کا۔ فرماتے ہیں کہ وہ سابقہ ملعون حکمرانوں کے زمانے میں ہمارے والد کے پاس آتے ہیں نہایتی حیران و پریشان ہو کر۔ والد سے کہتے ہیں کہ میرے پاس علم کیمیا ہے اور میں نے غلطی کر دی کہ علم کیمیا اپنے بیٹے کو سکھا دیا۔ علم کیمیا ایک ایسا علم ہے جس سے انسان دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو علم کیمیا سکھایا تو میرے بیٹے نے ایک ڈش کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ اب جب یہ خبر گھر سے باہر پھیلی کہ فلاں شخص نے، اس کے گھر میں ایک ڈش ہے وہ بھی سونے کی ہے،
تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور حکومت وقت کے جو حساس ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا خزانہ اس نے تلاش کر رکھا ہے جو حکومت کی ملکیت ہونا چاہیے، اور یہ خزانے پر قابض ہے، حکومت کو اس نے تحویل نہیں دیا ہے اور حکومت کے سپرد کرنا چاہیے، لہٰذا اسے گرفتار کیا جائے، اسے پکڑا جائے، اسے بوری میں بند کیا جائے۔ لہٰذا میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت سے، جب سے یہ خبر پھیل گئی ہے اور ایجنسیاں میرے بیٹے کے پیچھے ہیں، میرا بیٹا در بدر ایران میں پھر رہا ہے، کبھی اس شہر جاتا ہے، کبھی اس شہر جاتا ہے، کبھی اس شہر جاتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے خود کو محفوظ کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر وہ ان ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جائے تو انہیں تو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اس کے کوئی خزانہ نہیں نکلا، بلکہ اس کے پاس علم کیمیا ہے۔ اتنا اس کو تشدد کریں گے، اتنا اس کو مار مار کے اس کا کچومر بنائیں گے اور ثابت کروائیں گے اس سے کہ اس کو خزانہ ملا ہے۔ چونکہ ایسی باتیں ہر کوئی یقین نہیں کرتا کہ آپ کسی کے جو ہے وہ ایک تانبے کی کسی کو ڈش دیں اور وہ اس پر ہاتھ پھیرے اور وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ کون ایسی چیزیں آج کل کے دور میں یقین کرتا ہے؟ لہٰذا اگر وہ ایجنسیوں کو بتائیں بھی کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، میرے پاس علم کیمیا ہے، تو وہ یقین نہیں کریں گے، مار مار کے کچومر نکالیں گے کہ نہیں بتاؤ وہ خزانہ کہاں چھپایا ہوا ہے، اور اس کو ہلاک کر دیں گے۔ لہٰذا آغای میر جہانی میرے بابا آیت اللہ حسینیہ طہرانی سے کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، میرے حق میں دعا کریں کہ میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں اور میرے بیٹے کو رہائی مل جائے۔ آیت اللہ حسینیہ طہرانی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے دعا کروں گا، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا اور دوبارہ اپنے اس کی علم کیمیا کا اظہار کرتے ہوئے کسی برتن کو، کسی ڈش کو سونے میں تبدیل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ کہا ہاں آج کے بعد ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ آیت اللہ حسینیہ طہرانی نے اس آغای میر جہانی کے بیٹے کے لیے دعا کی اور ان کی مشکل برطرف ہو گئی، اسے نجات مل گئی۔ اب اسی محفل میں آغای صادق طہرانی کہتے ہیں کہ آغای میر جہانی میرے بابا سے کہتے ہیں کہ میں یہ علم کیمیا آپ کو دیتا ہوں، میری جان چھڑائیں اس علم کیمیا سے، یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو میرے بابا نے در واقع وہی جملہ جو ان کے استاد آیت اللہ انصاری حمدانی نے اس شیخ سے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آغای میر جہانی نے نہایت ہی تعجب کیا کہ آغا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علم کیمیا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور آج تک میں نے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کو اس کا علم عطا نہیں کیا ہے، اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ علم کیمیا آپ کو دے دوں۔ میں بوڑھا ہوں، میں تو ظاہر انتقال کر جاؤں گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو دے دوں۔ کہا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر چیزیں موجود ہیں۔ اور در واقع وہی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا وہ خطاب جو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کیا کہ لو رعت عینک ما اعددت لاولیائی الصالحین، اے عیسیٰ ابن مریم اگر تیری آنکھیں دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے صالح اولیاء کے لیے کیا چیزیں مرتب کر رکھی ہیں، کیا تحائف ان کے لیے مد نظر رکھے ہوئے ہیں، ذاب قلبک، تو اے عیسیٰ اسے دیکھتے ہی تیرا دل پگھل جائے گا، وَزَحَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا إِلَيْهِ، اور تیرا دل ان کے حصول کے لیے اور ان کے اشتیاق میں تیرا نفس جو ہے وہ بیتاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے طی الارض کا ہونا، علم کیمیا کا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ علم کیمیا کی جگہ پر کیمیائے معرفت کا تقاضا کرتے ہیں۔ کیمیائے معرفت کیا چیز ہے؟ کیمیائے معرفت خود حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی معرفت ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہے، خود خداوند متعال کی معرفت ہے۔ وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں، ان کی عبادتوں کا مقصد خالصاً خداوند متعال کا تقرب ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے دروازے سے، اللہ کے نبی کے دروازے سے، اللہ کے ولی کے دروازے سے علم کیمیا کا تقاضا کرے تو یہ کریم ہستیاں علم کیمیا عطا کر دیتی ہیں۔ کوئی اگر طی الارض کا تقاضا کرے تو یہ اتنی کریم ہستیاں ہیں کہ طی الارض عطا کر دیتی ہیں۔ یہاں آیت اللہ طہرانی تیسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بابا نے نقل کیا کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں
ذریعہ اطہر کے بالکل سامنے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک درویش آ کر بیٹھ گیا اور اس کی نگاہ امیر المومنین کے گنبد پر ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی وقت وہ وہاں پر بیٹھا رہا۔ کتنے ہفتے لگے، کتنے مہینے لگے، یہ بیان نہیں ہوا، لیکن عرصہ دراز سے وہ اسی کیفیت میں بیٹھا رہا کہ امیر المومنین کے حرم میں اس ذریعہ اطہر کے بالکل سامنے گنبد کی طرف جو ہے وہ نگاہ ڈالے ہوئے ہے اور گویا کہ علی سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اب کیا مانگ رہا ہے کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں اس سے جا کر سوال کیا کہ بھئی تم درویش یہاں کیا کر رہے ہو، علی سے کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن معلوم ہے کہ یہ درویش کوئی تقاضا لے کر آیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حرم مطہر میں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تانبے کا برتن ہے۔ جیسے ہی وہ اس درویش کے آگے سے گزرتا ہے، درویش کے دل میں ایک الہام ہوتا ہے کہ حرم مطہر میں تانبے کا برتن لے کر آنے والا یہ بچہ کون ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔ یقیناً کوئی خاص عنایت ہے امیر المومنین کی۔ شیخ کے دل میں، درویش کے دل میں الہام ہوتا ہے، بچے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ۔ بچہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تانبے کا برتن مجھے دو۔ وہ تانبے کا برتن درویش کو دیتا ہے۔ درویش جیسے ہی تانبے کے برتن کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، وہ برتن سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو درویش کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو مراد لے کر آیا تھا علی سے، وہ مراد اسے مل گئی ہے، لہٰذا فوراً وہاں اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور حرم مطہر کے صحن کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کہاں گیا نہیں معلوم، بس معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ درویش وہاں کئی دنوں کی ریاضت اٹھا کر جو بیٹھا تھا، علی کے گنبد کی طرف نگاہ کر رہا تھا، اسے علی سے علم کیمیا چاہیے تھا، علی سے علم کیمیا مانگ رہا تھا اور علی نے اسے علم کیمیا عطا کر دیا۔ بس انسان ان ہستیوں کے دروازے پر جب آتا ہے تو جس چیز کا بھی ان سے تقاضا کرتا ہے، یہ ہستیاں اسے عطا کرتی ہیں۔ کوئی طی الارض مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی علم کیمیا مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی دنیاوی مال و دولت مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی دنیاوی منصب مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی ریاست مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی بیوی کا تقاضا کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں مجرد ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے بیوی دی جائے۔ کوئی اولاد مانگنے کے لیے آتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا کیا جائے۔ یہ سب تقاضے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی زائر آئے اور آ کر خود ان ہستیوں سے تقاضا کرے کہ مجھے خدا کی معرفت عطا کر دیں، تو ایسا تقاضا کرنے والے لوگ انگشت شمار ہیں۔ اور اس تقاضے کی حقیقی ویلیو ہے، یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دنیا سے وابستہ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی معرفت، اللہ کے ولی کے پاس آ کر اللہ کے ولی سے خود اللہ کا تقاضا کرنا، خود اللہ کے ولی کے پاس آ کر خود اللہ کے ولی کا تقاضا کرنا کہ اے علی تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اے علی تو مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی معرفت عطا کر، اے علی مرتضیٰ تو مجھے اللہ کی معرفت عطا کر۔ اگر انسان اس کیمیائے معرفت کا تقاضا کرے ان ہستیوں کے دروازے پر آ کر، یعنی اللہ کی معرفت کا اور اللہ کے اولیاء یعنی حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کی معرفت کا تقاضا کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی علم کیمیا موجود نہیں ہے۔ اور عصر غیبت کبریٰ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کو جو اپنے شیعوں کے لیے وظیفہ عطا کیا ہے، وہ وظیفہ یہی علم کیمیا کا تقاضا کرنا ہے کہ اے صادق آل محمد کے شیعوں، اللہ سے تقاضا کرو اس علم کیمیا کا جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار تو مجھے خود کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک، کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت کا خزانہ عطا نہ کیا، لم اعرف نبیک، تو میں تو تیرے نبی کی معرفت سے جاہل رہوں گا، مجھے تیرے نبی کی ہرگز معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ بس اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اور پھر اپنے بعد اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک، کہ اگر میں تیرے رسول کی معرفت سے جاہل رہا اور تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کی معرفت سے محروم ہوں گا، یعنی تیرے ولی کی معرفت سے محروم ہو جاؤں گا۔ بس اللہم عرفنی حجتک،
اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حجتک، کہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ کروائی تو زللت عن دینی، میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بس یہ جو علم کیمیا لینے کے لیے جاتے ہیں، جن کے نزدیک علم کیمیا کا بہت بڑا مقام ہے، جن کے نزدیک طی الارض کا بہت بڑا مقام ہے، وہ در واقع اس معرفت کے عظیم کیمیا کی حقیقت سے غافل ہیں۔ بس کیمیا نہ ملنے والا انسان ہلاک نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی انسان کو اس دنیا میں علم کیمیا عطا نہیں ہوا، طی الارض عطا نہیں ہوا، وہ مستجاب الدعا قرار نہیں پایا، کسی کو رمل و جفر و عدد کا علم نہیں آتا ہے، کوئی تعویذ لکھنا نہیں جانتا ہے، کسی کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسا مستجاب الدعا شخص نہیں ہے، کوئی کرامتیں نہیں دکھاتا ہے، تو ایسا شخص زللت عن دینی کا مستحق نہیں ہے، بلکہ زللت عن دینی کا مستحق وہ ہے جس کے پاس اللہ کی معرفت کا کیمیا موجود نہیں ہے، جس کے پاس رسول کی معرفت کا کیمیا موجود نہیں ہے، جس کے پاس ولی کی معرفت کا کیمیا موجود نہ ہو، ایسا انسان زللت عن دینی کا مستحق ہے، دنیا میں بھی ضلالت میں مبتلا ہوگا، آخرت میں بھی ضلالت اس کا مقدر قرار پائے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، عرفان شیعی فقاہتی میں ان کرامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان طی الارض کی، ان علم کیمیا کی، ان جو خارق العادہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر سوال کہ ہمارے شیعہ علماء فقہا کی زندگی میں ایسی چیزیں ہم نے مشاہدہ کی ہیں، وہ مشاہدہ کی ہیں تو یہ ان کے ہاتھوں کی میل ہے، بے رغبتی کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں سے ایسی کوئی چیزیں نکل جاتی ہیں یا ایسی کوئی چیزیں صادر ہو بھی جاتی ہیں تو وہ ان پر فخر و مباحات نہیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اور ان کے عرفان کا ہدف یہ چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے خدا کی معرفت حاصل کی، خدا نے انہیں رنگ لگایا ہے، خدا نے ان کی عزت بنائی ہے، خدا نے انہیں یہ بھی تحفہ عطا کر دیا ہے، انہیں کیمیا دے دیا، انہیں طی الارض دے دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد طی الارض حاصل کرنا اور علم کیمیا حاصل کرنا اور ایسے کرامات کو حاصل کر کے اپنی دکان بنانا اللہ کی بارگاہ میں، یہ ان کا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے دے دیا ہے اور اس سے ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں، وہ ہرگز ان کے اوپر جو ہے وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں سریا نہیں آتا ہے ان کی گردن میں، وہ اس اللہ کی زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ آپ ان کی زندگی میں ان کی رفتار سے، ان کی کردار سے، ان کی گفتار سے اس چیز کو بطور وضوح مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی معرفت کے خزانے سے اور کیمیا سے مالا مال کرے، خداوند متعال ہمیں اپنے رسول کی معرفت کے کیمیا سے اور خزانے سے مالا مال کرے، ہمیں اپنی حجت اور اپنے ولی صاحب العصر والزمان کی معرفت سے ہمارے وجود کو کیمیا عطا کرے اور مال و مال کرے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔